جب بھی مطلع حق پر سحاب اٹھے گا، کسی قلم سے کوئی آفتاب اٹھے گا۔ ناظرین کرام، آج میں ارباب قلم کی بات کرنے لگا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صاحبان فکر و دانش کہتے ہیں اور اپنی نوک قلم کو جبین قرطاس پر رکھ کر قارئین، ناظرین اور سامعین کے سامنے دانش و بینش اور حکمت و دانش کے موتی لٹاتے ہیں، انہیں عرف عام میں ایک دور میں صحافی کہا جاتا تھا۔ صحافی یعنی وہ شخص جو معاشرے میں ہونے والے تمام مظالم پر، تمام مسائل پر، تمام استحصالی طبقات کے حربوں اور ہتھ کنڈوں پر نگاہ رکھتا، تمام بدعنوانیوں کا فکری، علمی، قلمی محاسبہ کرتا، اس کی گرفت کرتا، اس کی باز پرس کرتا۔ ظلم غزہ کی پٹی میں ہو، ظلم گروزنی میں ہو، ظلم احمد آباد میں ہو، ظلم سری نگر میں ہو، بارہمولہ میں ہو، حضرت بل میں ہو، بڑگام میں ہو، ظلم دنیا کے جس بھی خطے میں ہو، تو مظلوم کے ساتھ صحافی کا قلم ایک شمشیر رواں بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو ظالموں کے خلاف صحافی اپنے قلم کو ذوالفقار حیدری بنا کر میدان عمل میں اتر آتا ہے، ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، مظلوموں کی آواز کو بلند کرتا ہے، مسائل گزیدہ لوگوں کے مسائل کو بیان کرتا ہے، تاکہ گینڈے کی کھال اوڑے انتظامی مشینری کے کل پرزوں کے کانوں تک ان کی آواز پہنچائی جا سکے۔ اینکر پرسنز نے اگر حق کی بات کی تو جمیل فاروقی کو اٹھا کر پسے دیوار زندہ بھیج دیا گیا۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ صحافی جو دنیا بھر کے دکھ درد لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، رائے عامہ سازی کرتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے کہ آؤ اس کار خیر میں حصہ لو، اور معاشرے میں ہونے والے مظالم، ناانصافیوں اور ناہمواریوں اور جو قانونی بے اعتدالیاں، بے ضابطگیاں، بے قاعدگیاں، بدعنوانیاں پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے، تو یہ کام کرنے کے جرم میں انہیں جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتار کر برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں ہوا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں۔ ماضی میں کبھی کسی صحافی کا لباس نہیں اتارا گیا تھا، ماضی میں کبھی کسی صحافی پر اتنا تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا، مساوات کے صحافیوں کو پکڑا گیا تھا، میرے برادر مکرم و محتشم خاور نعیم ہاشمی کو کوڑے مارے گئے تھے۔ کس سے دیکھی چھپی یہ بات ہے؟ کیا ظلم کرنے والا باقی ہے آج؟ وہ تو فنا ہو گیا، لیکن خاور نعیم ہاشمی آج بھی زندہ۔ اس نے اپنی کمر پر کوڑے کھائے تھے، اس نے ضیاء الحق زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا تھا، اس نے جمہوریت زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، اس نے اظہار رائے آزادی زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ جیلوں میں گئے لوگ، آغا شورش کاشمیری گئے، مولانا ظفر علی خان گئے، مولوی صلاح الدین احمد گئے، فیض احمد فیض گئے، حمید اختر صاحب گئے، ظہیر بابر صاحب گئے، اور کتنے لوگ ہیں، انگنت لوگ۔ ایک سلسلہ تو ذہب ہے، زنجیر ہے، کہ میں ایک ایک نام لینا چاہوں تو میرا خیال ہے اس کے لیے کم از کم 24 گھنٹے آپ کو میری اس گفتگو کو سننا پڑے گا، نام ہی اتنے زیادہ۔ قربانی دی ہے حق کے لیے صحافیوں نے، سچ کے لیے، صداقت کے لیے،
اور سچائیوں کو عام کرنے کے لیے۔ صحافیوں نے انکار کیا ہے۔ ظالم، جابر، متکبر، فرعونی مزاج رکھنے والے، نمرودی استاد تباہ رکھنے والے، ابو جہلانہ سرشت رکھنے والے حکمرانوں کی قصیدہ نویسی سے اور قصیدہ خوانی سے، کیونکہ صحافی تو یہ کام نہیں کر سکتا جو حقیقی صحافی۔ اور کیا عمران ریاض خان کے ساتھ کم ہوا ہے؟ کیا کیا ظلم نہیں کیا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا واحد قصور اور جرم یہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم سوال اٹھاتے رہیں گے، ہم پوچھتے رہیں گے ذی اقتدار لوگوں سے، ذی قوت لوگوں سے، اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینا پڑے۔ عمران ریاض صاحب نے کہا کہ ہم یہ قربانی دیں گے، اور پھر اس نے قربانی دی۔ وہ جیل گیا، اس کو ہتکڑیاں پہنائی گئی، اسے بیڑیاں پہنائی گئی، اسے متعفن حوالات میں رکھا گیا، اسے نماز پڑھنے کی بھی مواقع ارزاں نہیں کیے گئے، لیکن چونکہ وہ نمازی تھا اس نے بارگاہ عبودیت میں اپنا سجدہ تشکر ادا کیا کہ عمران ریاض آج زنجیریں پہن کر، بیڑیاں پہن کر سنت یوسفی ادا کر رہا، حق کے لیے، سچ کے لیے، صداقت کے لیے، وطن کی محبت کے لیے، دین سے محبت کے لیے، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، آشکار کرنے کے لیے۔ یہ جرم تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے برطانوی ملوکیت کے دور میں بطل حریت، صحافت کے بطل جلیل اور بطل حریت، آغا شورش کاشمیری جو عظیم ترین مجاہدین ختم نبوت میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے ایک نظم تحریک قیام پاکستان سے قبل یونین جیک کے جو پرچم بردار تھے ان کو للکارتے ہوئے کہی تھی۔ اس میں انہوں نے سیاست کا لفظ استعمال کیا تھا، میں بتغیر ادنا بتصرف ادنا، اس میں ترمیم کر کے جمیل فاروقی اور عمران ریاض خان کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں بتصرف ادنا ترمیم کروں گا۔ جمیل فاروقی، تمہیں میرا سلام ہو، سلام ہو تجھے عمران خان، تم نے حق کا پرچم گرنے نہیں دیا، تم نے باطل کے سامنے سجدہ ریزی سے انکار کر دیا، تم نے جبر اور ظلم و ستم کے طوفانی ریلوں کے آگے ہمالیہ کی چٹان کی طرح ڈٹ جانے کا اعلان کیا، اور بتایا ارباب ستم کو کہ تم جو چاہے سزا دے لو، تم اور بھی کھل کھیلو، جو چاہے سزا دے لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ تو آغا صاحب نے کہا تھا، اور یہ بات آج میں، عمران ریاض اور جمیل فاروقی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم، اور بول چینل کے تمام کارکنان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے مالکان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات سمیع ابراہیم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات ایاز امیر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات دیگر وہ صحافی جو سچ کے پرچم کو تھامے ہوئے ہیں اور سچ کے علم میں اپنے گریبان کے چاک سمو رہے ہیں، وہ تمام کے تمام آغا شورش کاشمیری کی اس نظم کو اپنا رہبر اور رہنما بنائے ہوئے ہیں، ایک لفظ کی چھوٹی سی ترمیم کے ساتھ۔ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں، ہم نے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں، ہم نے اس وقت سیاست میں قدم، صحافت میں قدم رکھا ہے، ہم نے اس وقت صحافت میں قدم رکھا ہے جب صحافت کا صلہ آہنی زنجیریں ہیں، از افق تابہ افق،
खौफ का सन्नाटा है, रात की कैद में खुर्शीद की तनवीरें हैं, सरफरोशों के लिए दारो रसन कायम है, खान खुद फरोशों के लिए, सरफरोशों के लिए दारो रसन कायम है, खुद फरोशों के लिए मुफ्त की जागीर है। अब देख लीजिए, आपके सामने नजम सेठी हैं, आपके सामने सलीम साफी हैं, आपके सामने हामिद मीर हैं, आपके सामने तलत हुसैन ऐसी ब्रांड के साफी। ये कहाँ के साफी हैं? इन्होंने कहाँ सहाफत की है मुझे मालूम नहीं। हामिद मीर ने तो चलो इब्तदाई दौर में कुछ सहाफत की है, जब ये उसाफ के एडिटर थे। तुमने तो हर दौर में हुक्मरानों के कसीदे लिखे, उसमें इन्होंने मकामी और बैनुल अक़वामी तमाम हुक्मरानों के कसीदे लिखे हैं, उनकी बूट पॉलिश की है, उनकी खुशामद की है, उनकी चापलूसी की है, उनकी मुदाहिनत की है। तमल्लुक पेशगी को इन लोगों ने जो है अपना शेवा और शियार बनाया। ये खिरकाए सालूस में छुपे हुए ब्राह्मण हैं, ये राम के रूप में रावण हैं, ये पोप के रूप में रास्पुटीन है।